اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جنت تک پہنچنے والے خوش نصیبوں نے کتنی سچی بات کہی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب شکر خدا کا ہے جس نے ہم کو یہاں جنت تک پہنچایا۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی حقیقت بیان کی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم اپنی خدا داد ذہانت اور ذکاوت، کسی علمی مہارت اور ذاتی تلاش و جستجو سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر خدا کی رحمت اور رہبری ہماری یاوری نہ کرتی۔ ہم جو یہاں تک پہنچے عقل و دانش کی راہ سے نہیں پہنچے، تجربے کی راہ سے نہیں پہنچے، اشراقیت نفس کشی اور ریاضت و مجاہدے کی راہ سے نہیں پہنچے، فلسفہ و حکمت کی راہ سے بھی نہیں پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے اجمالاً کہا ہے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہماری رسائی یہاں تک نہ تھی اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہنچا دیتا۔ پھر انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ خدا ایک ایک کی ہدایت کے لیے زمین پر نہیں اترتا اور وہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر راستے پر نہیں لگاتا، لیکن خدا کے پہنچانے کے طریقے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ذریعہ کیا ہوا؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے قاصد لے کر آئے، یعنی اس کا ذریعہ پیغمبروں کی بعثت اور ان کی ہدایت و رہبری ہے۔ وہی دنیا میں اللہ کا پیغام، ہدایت و نجات کا سامان اور منزل مقصود کا نشان لے کر آتے ہیں، اور وہی گم کردہ انسانیت اور بھٹکے ہوئے افراد بنی آدم کو راہ پر لگاتے اور منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں۔ جان سخن یہ ہے کہ خدا کے ایلچی اور سفیر حق لے کر نہ آتے تو ہم یوں ہی بھٹکتے رہتے اور جنت کے بجائے ہمارا دوسرا کوئی مقام ہوتا۔ تو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس چیز نے ہم کو اس قابل بنایا وہ چیز دانشوروں، فلسفیوں اور سیاست دانوں اور تجربے کاروں سے اخذ کی ہوئی نہیں ہے، پیغمبروں سے اخذ کی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی ذریعہ نبوت و رسالت اور اس کے حاملین انبیاء کرام کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا تو اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ان نعمتوں سے، ان سعادتوں اور صداقتوں سے فیضیاب اور بہرہ اندوز ہوں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں، یہ ہمیں گاٹھ باندھ لینی چاہیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ ہم داعی یا مبلغ ہوں یا دین کے شارع یا ترجمان، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء کرام سے لیا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ یہ رہبر کامل اور فرستادہ خدا انبیاء و مرسلین ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں آتے رہے اور گم کردہ اور حیران و سرگردہ انسانی قافلوں کو اپنے اپنے وقت اور زمانے میں خدا تک پہنچاتے اور جنت کا مستحق بتاتے رہے۔ تنہا انہی کے ذریعے صحیح معرفت الہی، مقصد تخلیق کا علم اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معرفت کا یہی واحد راستہ ہے جو جہالت و ضلالت، سوء فہم و غلطی تعبیر سے محفوظ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے راستے کے سوا معرفت الہی کا کوئی اور راستہ نہیں، نہ اس سلسلے میں عقل رہنمائی کر سکتی ہے،
نہ تنہا ذہانت کام آ سکتی ہے، نہ علم و فن، نہ فکر و حسن، نہ سلامت فکر و حسن فطرت، ذہن کی تیزی، قیاس آرائی، تجربہ کاری مدد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اظہار اہل جنت کی زبان سے کیا ہے۔ اہل جنت جو صادق القول بھی ہیں، اور یہ ان کے ذاتی تجربے کا بھی معاملہ ہے، اور یہ موقع بھی کسی غلط بیانی اور مبالغہ آمیزی کا نہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو اس کا اعلان کیا کہ اگر خدا ہماری ہدایت کا سامان نہ کرتا تو ہم جہاں جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ پھر اس حقیقت کا انکشاف اور اقرار کیا کہ اس ہدایت کا ذریعہ تنہا انبیاء و مرسلین ہیں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ تو جس نے اس حق بات پر لبیک کہہ دیا بس وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے ٹھکرا دیا وہ نامراد ہو گیا۔ اور یہ حق کی توفیق، حصول حق کی توفیق، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ ہی کا فضل ہے ہوا کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت ہی کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کی مرضی اور اس کے احکام معلوم کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جنت میں داخلہ ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک عظیم الشان سورہ الصافات، جس میں مشرکین کی گمراہی، ان کی بد اعتقادی اور اللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تردید کی گئی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے شان نہیں ہے، کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے۔ یہ تینوں آیتیں ایک طلائی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں، کیونکہ جب اللہ نے اپنی ذات کو مشرکین کے لغو اور بیہودہ باتوں سے منزہ فرمایا تو اس کی تکمیل انبیاء علیہ السلام کی ذمہ کی، جنہوں نے خدا کی کامل و تقدیس کو اجاگر کیا اور اللہ کے صحیح اوصاف بیان کیے۔ اللہ نے ان پر سلام بھیجا اور ان کی تعریف کی، کیونکہ مخلوق سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا صحرا انہی کے سر ہے، اور ان کی بعثت مخلوق پر احسان عظیم، انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ اور اللہ کی ربوبیت، رحمت و حکمت کا تقاضا بلیغ ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب بھی ہدایت و نجات کا راستہ پیغمبروں کی پیروی، اور اب قیامت تک خاتم المرسلین سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی سنت کی اتباع اور آپ کے اسوے پر چلنے میں ہے۔ جی تو یہ اہل جنت کی زبانی آپ نے سنا کہ اہل جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہیں گے کہ یہاں جنت تک ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم اور اس کی ہدایت کے ذریعے پہنچے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے تبلیغ دین حنیف کے لیے تن من دھن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو قلق محسوس ہوا کہ اتنا مشفق، اتنا شفیق اور اتنا جو ہے وہ مددگار چچا
بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ مرنے کے بعد اب جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو طبیعت میں ملال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں گے اس کے حصے میں ہدایت مقدر نہیں ہوگی، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت مقدر ہوگی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا نام ہے کرم اور اس کے فضل اور اس کے احسان پر جو ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1450 سال بعد بھی ہندوستان جیسے ملک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس قدر بھی ہے اپنی ذات کی محبت اور معرفت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، کتاب اللہ ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء، صلحاء، اتقیاء، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، قیامت تک سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سچے جو ہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فانی دنیا کے اندر رہ کر فکر آخرت کو اپنا جو ہے وہ نصب العین بنا لیں، فکر آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیں، اور اس آخرت کی زندگی کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اب بھی ہدایت و نجات کا راستہ، پیغمبروں کی پیروی جو ہمیں ان کے جانشین علماء کرام کے ذریعے ملے گی، اور اب تو قیامت تک خاتم المرسلین سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی سنت کی اتباع اور آپ کے اسوے پر چلنے پر ہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی مقدر ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمائی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، خود بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور اپنی اہل و عیال کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے متعلقین کو جو ہے اس طرف جو ہے وہ دعوت دینے کی کوشش کرو۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ کم از کم ہم لوگوں کو ایک تسبیح روزانہ ہمیں کم از کم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے۔ جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دیں۔ اگر انشاءاللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، کامیابی ہمارا مقدر چومے گی۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس مومن اور مومنہ کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت اور حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم